السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی اردو کی آن لائن ٹیچر ہوں۔ آج آپ اپنی اردو کی کتاب نرگس کا صفحہ نمبر 2 دیکھیں گے۔ اس پہ جو آپ کی مشق ہے آج ہم اس کو حل کریں گے اور میں آپ کی مدد کروں گی اس کو حل کرنے میں۔ لیکن اس سے پہلے ہم صفحہ نمبر 1 پر جو ہماری نظم ہے میرا خدا میرے ساتھ ہے، اس کو تھوڑا سا ہم ریوائز کریں گے، کیونکہ یہ نظم جو ہے یہ اسی کی مشق ہے جو آج ہم صفحہ نمبر 2 پہ کریں گے۔ میں اب صرف پہلا بند میں آپ کے لیے آج اس کو دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ میرا خدا میرے ساتھ ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اب آئیے ہم اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا لفظ جو ہے، جو پہلی اس کی مشق میں الفاظ معنی ہے، پہلا لفظ اس میں ہم دیکھتے ہیں جو ہے سحر۔ سحر کا مطلب ہے صبح۔ دوسرا لفظ خطر، خطر کا مطلب خطرہ۔ تیسرا لفظ بیابان، اس کا مطلب ہے سنسان جگہ۔ نیکسٹ ورڈ ہے شب، شب کا مطلب ہے رات۔ نیکسٹ ورڈ ہے اوسان، فتح ہونا، جس کا مطلب ہے گھبرانا، گھبرا جانا۔ اور لاسٹ ورڈ جو ہے قوی جگر، دل مضبوط ہونا۔ اب اس کے بعد جو ایک نیکسٹ اس میں لائن ہے، جو نیکسٹ تحریر ہے، وہ اس بارے میں ہے کہ یہ نظم کس پہ تھی، کس چیز پہ تھی۔ اور وہ میں نے آپ کو وضاحت میں بھی بتایا کہ اس نظم میں شاعر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسان کا اپنے رب پہ مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اس کا رب ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ یہ یقین کر لیتا ہے کہ ہر وقت اس کا اللہ، اس کا رب، اس کو پیدا کرنے والا اس کے ساتھ ہے، تو اس میں بہادری کی ایک صفت پیدا ہو جاتی ہے، انسان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، اس کو کسی چیز کا، کسی قسم کا خوف، وہم یا ڈر یا خطرہ نہیں رہتا۔ اب پڑھائی کا طریقہ انہوں نے جو یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں بھی اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس کو دہرانا ہے۔ درست تلفظ، تاثرات اور جذبے سے آپ نے اس نظم کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں ہمارے رب کی، ہمارے اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور ہر لفظ کو آپ نے پراپر طریقے سے اس کی ادائیگی کرنی ہے، اس کا تلفظ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو۔ اب نیکسٹ آ جائیے، اس میں ہے سوالوں کے جواب لکھیے۔ اس میں پہلا سوال ہے کہ اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ اس نظم مطلب میرا خدا میرے ساتھ ہے، اس کے شاعر کون ہیں؟ اس کے شاعر ہیں، آپ بالکل نیچے جب دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے اسماعیل میرٹھی۔ سوال نمبر 2 ہے، اس کے 2 حصے ہیں، اس سوال کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اس کا ہے کہ اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اور دوسرا اس کا حصہ ہے نظم کا وہ مصرع بھی لکھیے جس میں یہ خیال واضح کیا گیا ہے۔ اب اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو بیسک آئیڈیا ہے، یا یہ نظم کس چیز پہ ہے۔ یہ نظم پوری کی پوری اس چیز پہ ہے کہ ہمیں مکمل یقین رکھنا چاہیے کہ میرا خدا، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیں اپنے یقین کو کامل رکھنا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے کہ ہم کبھی بھی اپنے رب سے اوجھل نہیں ہو سکتے، چاہے ہم بھیڑ میں ہیں، چاہے ہم سنسان جگہ پہ ہیں، چاہے ہم جنگل میں ہیں، ویرانے میں ہیں، ہم قبرستان سے گزر رہے ہیں، مرگھٹ ہے، کچھ بھی ہے، ہمارا رب، ہمارا خدا ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے، ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور سچ ہے، جس کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے، ہمیں احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہر وقت، ہر لمحہ ہم اس کی حفاظت میں ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، اور یہ اس کا بیسک خیال ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے نظم کا، وہ مصرع بھی لکھیے جس میں یہ خیال واضح کیا گیا۔
اب آپ دیکھیے اپنی نظم صفحہ نمبر 1 پہ دیکھیے، اور آپ کو جو خیال لگتا ہے تو آپ لکھ لیجئے اس میں ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ اگلا سوال ہے آپ کا سوال نمبر 3، نظم کے پہلے بند کا مطلب اپنے لفظوں میں لکھیے۔ مطلب کہ آپ کی جو پہلا بند ہے اس کا آپ نے وضاحت کرنی ہے، اپنے لفظوں میں لکھنا ہے، اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ اس میں کیا شاعر اسماعیل میرٹھی اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ پھر نمبر 4 ہے، نظم کے دوسرے بند میں لوگوں کے کس وہم کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے والوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اس میں ہے کہ میں اگر کہیں پہ بھی ہوں، کسی جگہ پہ بھی ہوں، میرے رستے میں ہو اگر میدان، یا پرانا کوئی کھنڈر سنسان، کوئی مرگھٹ ہو یا ہو قبرستان، نہ خطا ہو وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم سوال نمبر 4 کو دیکھتے ہیں، جو کہ یہاں پر آپ کی مشق میں پوچھا گیا ہے کہ نظم کے دوسرے بند میں لوگوں کے کس وہم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ جو وہم ہے وہ کیا ہے کہ ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اس کو میں نے جب وضاحت کی تھی تب بھی آپ کو یہ چیز بتائی تھی، اور ابھی پھر میں آپ کی آسانی کے لیے اس کو دہرا دیتی ہوں کہ اگر آسمان سے رات کو کوئی تارہ ٹوٹ کے آپ کو گرتا ہوا نظر آئے یا انگارے آپ کو نظر آئے، تو ہمیں وہم کرنے کی کسی قسم کی توہمات میں یا وہم میں نہیں جانا چاہیے۔ رات کی بات کے علاوہ بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی بھی وہم یا تہمت پرستی آتی ہے تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہمارے ایز اے مسلم بھی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے جو کہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہمیں ایسے وہم نہیں کرنے چاہیے اور ایسی چیزوں کی وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارا خدا، ہمارا رب ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کی حفاظت میں ہیں اور ہر لمحہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب نیکسٹ آ جائیے، نظم کے تیسرے اور چوتھے بند میں ان جگہوں کا ذکر ہے جہاں سے گزرتے ہوئے اکثر لوگوں کو ڈر محسوس ہوتا ہے۔ ان جگہوں کی فہرست بنائیے۔ آپ نے ایک پیج لینا ہے، اس پیج پہ آپ نے جو آپ کا بند نمبر 4 ہے اور 3 اور 4 ہے، جو کہ ہے میرے رستے میں ہو اگر میدان، یا پرانا کوئی کھنڈر سنسان، کوئی مرگھٹ ہو یا ہو قبرستان، نہ ہو وہاں میرے اوساں، نہ خطا ہو وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اور اس میں آپ نے وہ لسٹ بنانی ہے، وہ جگہیں آپ نے دیکھنی ہے جو کہ بتائی گئی ہیں کہ وہاں سے گزرتے ہوئے اکثر لوگوں کو ڈر محسوس ہوتا ہے۔ تو میں آپ کی آسانی کے لیے ایک آپ کو میں پوائنٹ آؤٹ کر دیتی ہوں، اور باقی آپ خود اس کی لسٹ بنائیے گا۔ پہلا لفظ کھنڈر، دوسرا لفظ سنسان، پھر مرگھٹ اور اوسان۔ اسی طریقے سے آپ نے جو نیکسٹ بند ہے اس میں سے وہ لفظ ڈھونڈنے ہیں اور ان کی لسٹ بنانی ہے۔ اگلا جو آپ کا ہے سوال، شاعر کو ان تمام جگہوں پر ڈر کیوں نہیں لگتا؟ اس کا بہت آسان جواب ہے کہ شاعر کا ایک مکمل یقین ہے اپنے اللہ کی ذات پر، کہ وہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے اور اللہ کی ذات اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس کو دنیا میں کسی چیز سے، نہ انسان سے، چرند پرند ویرانے سے، کسی قسم کی نہ تو گھبراہٹ ہے اور نہ ہی کوئی ڈر ہے۔ اس نظم میں استعمال ہونے والے نون غنہ کے الفاظ ڈھونڈ کر لکھیے۔ اب اس میں جو الفاظ ہیں جیسے سنسان، اوساں، اسی طریقے کے اسی بند میں اور الفاظ ہیں، وہ آپ نے خود لکھنے ہیں، ڈھونڈنے ہیں، پوری نظم کو پڑھنا ہے، اور اس میں وہ جو آپ کو الفاظ نظر آئیں آپ نے ان کی لسٹ فہرست بنانی ہے۔ اور ایک
آپ کے گھر کا جو کام ہے، اب آپ کے گھر کا جو کام ہے اسٹوڈنٹس، وہ یہ ہے کہ یہ جو الفاظ معنی ہیں ان کو آپ نے اپنے نوٹ بک پہ لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے جو دوسرا ایک کام ہے جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے درست تلفظ کے ساتھ آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے، اور یہ جو سوالوں کے جواب ہیں ان کو لکھنا ہے. اور جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں ان کو آپ نے لفظوں کے ان ورڈ میننگز کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ اگر اوسان خطا ہونا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، کھنڈر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. اس طرح سے یہ آپ کی جو ایک وہ وکیبلری ہے وہ بھی انکریز ہوگی. اور جب آپ اس کو ریڈ کریں گے، جب آپ اس کی دہرائی کریں گے، آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. اوکے اسٹوڈنٹس، اب میں آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، اور اللہ حافظ.